الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی اور میرے دینی اسلامی بھائی، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج آپ کے سامنے غزہ پر مسلسل ہوئے بمباری کے بعد جو جنگ بندی ہوئی اور امریکہ کے علاقے لاس اینجلس میں جو آگ لگائی گئی یا آگ جلی، اس پر کچھ کہنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اصل میں انسان یہ بندہ رحمان ہے، اور بندگی کرنا اس کی پہچان ہے. ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کا ناتواں کمزور بندہ ہے، ضعیف بندہ ہے، اس کو عاجز رہنا چاہیے، جھک کر کے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگے رہنا چاہیے. بڑائی، کبریائی، تکبر یہ اللہ کو زیب دیتا ہے. ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا کر کے تواضع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھے. کبریائی یہ اللہ کی صفت ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑائی اور کبر یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کی کبریائی بڑی ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا ان اللہ لا يحب المستکبرین. اللہ تکبر کرنے والے کو، اترانے والے کو پسند نہیں کرتے. اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. ایک مسلمان کا اور ایک انسان کا کام ہر آن ہر لمحہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب، میرا خدا مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، اس کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو
معاف کرتے رہتے ہیں. غلطیاں ہو جاتی ہے, کوتاہیاں ہو جاتی ہے, کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے, لیکن ایک مومن کا کمال یہ ہے کہ گناہ کے بعد وہ گناہ پر ڈٹا نہ رہے, اڑا نہ رہے, بلکہ اپنے رب کے سامنے توبہ تلنا کرے اور اپنے رب کے سامنے رجوع کرے. اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن ایک برائی ایسی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برائی کو زیادہ دیر تک کسی بندے سے اس کے سامنے اس کو نہیں رکھتے. وہ چیز ظلم ہے. ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھ کر کے انسان دوسری جگہ رکھے. مثال کے طور پر عبادات کرنا یہ اللہ کا حق ہے. انسان عبادت نہ کرے, انسان اللہ کو نہ پکارے, انسان اللہ کی بندگی نہ کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہ چلے, تو یہ ظلم ہے. یاد رکھیے, حقوق تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق النفس ہے, اور ایک حقوق العباد ہے. اپنے ذمے جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, ان میں کمی کوتاہی کرنا, اس کو ظلم کہا جاتا ہے. لیکن ہم لوگوں کے معاشرے میں اور ہم لوگوں کے آپسی بول چال میں ظلم کہا جاتا ہے انسان اپنی صلاحیت کو اور اپنی طاقت کو کسی کے خلاف استعمال کرے. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم یا عبادی انی حرمت الظلم, کہ اے لوگوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. لہذا جب میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے, تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو, آپس میں ایک دوسرے کو طاقت مت دکھاؤ, اور کسی کے خلاف اپنی صلاحیت کو استعمال مت کرو. اللہ نے کلام پاک میں بالکل واضح انداز میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر بھی ظلم کسی پر نہیں کرتے ہیں. اس دنیا کے اندر جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کو جلال آ جاتا ہے. جب کوئی سر ابھارتا ہے اور جب کوئی فرعون بنتا ہے تو اللہ موسیٰ کو ضرور پیدا کرتے ہیں, جو اس کی طاقت کو, اس کی مکاری کو, اس کی خباثت کو, اس کی شرارت کو ملیا میٹ کر دے. اللہ تعالیٰ ایسی چیز دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں. اس لیے کلام پاک میں فرمایا کہ لوگو وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اس دنیا کے اندر بڑے سے بڑے طاقتور آئے. آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے, قوم نوح آئے, نوح علیہ السلام نے دین کا کام کیا, لوگوں کو بتلایا کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو. حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو جنہوں نے مانا اللہ نے اس کو کامیاب فرمایا, اور جنہوں نے طوفان بدتمیزی کی, جنہوں نے غلط کیا, اپنے نبی کو ستایا, اپنے نبی پر وہ ہنستے رہے, اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا, اور وہ سب کے سب تہس نہس ہو گئے. اس دھرتی پر قوم عاد جیسی قوم آئی. قوم عاد جو طاقت میں, صلاحیت میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا, ان کی کوئی مثال نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنی حقیقت کو وہ بھول گئے, اپنی اوقات کو بھول گئے, اپنی اصلیت کو بھول گئے. لوگوں سے کہا کرتے تھے اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے. قوم عاد نے خدا کی نافرمانی کی, ظلم کیا, طوفان بدتمیزی پھیلائی. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا, مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک آندھی آئی, طوفان آئی. اللہ نے ایک ہوا چلائی, ایسی ہوا جس کو باد مسموم
گندی ہوا چلائی کہ جو بھی سنتا وہ بے ہوش ہو جاتا، مر جاتا۔ اس کی طاقت ملیا میٹ ہو گئی، خاک میں مل گئی، اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے سامنے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے دکھلایا کہ نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا رازق ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ کوئی اور رب دنیا کے اندر نبی آئے، ان کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، انہوں نے جو بات بتلائی ہے اس کو قبول کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قوم سمود، انہوں نے بھی عجیب طرح سے اپنے نبی کو ستایا، پریشان کیا، طوفان بدتمیزی پھیلائی، خباثت اور شرارت پھیلائی۔ اللہ نے آسمان سے ایک چیخ کو بھیجا، ایک آواز، ایسی آواز کہ جو بھی سنتا وہ مر جاتا، اور زلزلے کے ذریعے اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں یہ فرعون آیا، وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ۔ قارون نے، حامان نے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تکبر کرنے لگے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام صرف یہ کہتے تھے، اِنَّهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ان کی بات کو سن کر کے انسنی کرتے تھے، ٹھٹا مارتے تھے، ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ فرعون کا کیا حشر ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، دنیا میں بھی اس کو سزا ملی اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملی۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ پانی میں ڈبویا گیا، ایسی عبرتناک سزائیں دی گئی، پانی میں وہ ڈبویا جا رہا ہے، اور آخرت میں وہ جہنم میں جلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرتناک سزائیں دی کہ آج تک اس کے جسم کو رکھا ہے۔ اے لوگو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا ہے، دیکھ کر کے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جو اپنے اندر خامی ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کر کے اس وحدہ لا شریک لہ کی باتوں کو مان کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جس کو آسمان سے کنکروں کے ذریعے ہلاک کیا گیا، کسی کی بستی کو آسمان پر اٹھایا الٹا پلٹ دیا گیا، کسی کو زمین میں ڈبو دیا گیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ اور قرآن نے یہ ساری چیزیں جو قرآن بیان کرتا ہے، قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے، قرآن اس لیے اللہ نے اتاری ہے، اور یہ اللہ واقعات کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ایک انسان ان واقعات سے سبق لے کر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ میری آپ کی حقیقت دنیا میں تمام انسانوں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے ناپاک قطرے سے پیدا کیا، پھر وہی نطفہ قطرہ جب وہ بڑا بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے، اور اللہ اس کو بڑا بنا دیتے ہیں، تو پھر نافرمانی زمین پر کیوں کرنے لگتے ہو؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان ایک زمانے تک تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور 7 مرحلوں میں پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی بہترین خوبصورت انسان کو اور بچے کو پیدا کیا، انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچے اور صورت میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اپنے ابتدائی مرحلے کو دیکھو اور آخری مرحلے کو دیکھو۔ ابتدا میں تم ایک نطفہ منی سے پیدا ہوئے، اور آخر میں انتہا میں تم مٹی میں ملا دیے جاؤ گے، وہاں ڈال دیے جاؤ گے، منو مٹی تم پر ڈال دی جائے گی۔ ابتدا اور انتہا کو دیکھو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی حقیقت کو، اپنے سر کو ابھارنا چاہا اور اپنے آپ کو بڑا بننے کی اور بتلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر اس کو دکھلا دیا۔
نتنیاہو جو یہ کہا کرتا تھا ہم غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ایک وقت آیا کہ خود اس کو معاہدہ کرنا پڑا۔ معاہدہ کرنے پر وہ تیار ہوا۔ مسلمانوں کو یہ سبق اس سے ملتا ہے، آپ اگر کسی کے خلاف ظلم ہو رہا ہے اور اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، اللہ سے مانگتے رہو، صبر کرتے رہو، یقیناً جیت تمہاری ہوگی۔ اسلام بلند و بالا ہونے آیا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت مت ہارو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ احد میں، جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ مسلمان زخم کھا کر چور چور ہو گئے، ہمت پست ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، اٹھو اور دشمنوں کے مقابلے میں آؤ، اور اللہ نے یہ تسلی دی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ ہم نے ایمان والوں کو طاقت دی، وہ دشمنوں کے مقابلے میں انہوں نے غلبہ پایا۔ غزہ کے اندر جو خوشی منائی جا رہی ہے اور اس کو جو ہے جھکنا پڑا، جو یہ کہا کرتا تھا کہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم ختم کر دیں گے، معلوم یہ ہوا دنیا کے اندر کوئی بھی فرعونیت یا اپنے آپ کو ظلم کے تلے اپنے آپ کو بڑا بننے کی جس نے کوشش کی، اللہ نے اس کو دنیا ہی کے سامنے عبرت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ مطلوب حقیقی اللہ ہے، مقصود اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش مت کرو۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، اے لوگوں میں تم سب کا خدا ہوں، تمہارا خدا میں ہوں، میرے سامنے تم کو جھکنا ہے، میری عبادت کرنا ہے، میری پرستش کرنا ہے، میری دنڈوت کرنا ہے، میرے علاوہ تم کسی کو نہیں پوجو گے۔ وہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تم سب کا خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہم السلام کو بھیجا، جاؤ سمجھاؤ نصیحت کرو، فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرو۔ معلوم یہ ہوا انسان جب کسی سے بات کرے سختی سے بات نہ کرے، نرمی سے گفتگو کرے، یہ اسلامی آداب میں سے ہیں۔ بعض لوگ اپنی گفتگو سختی سے رکھتے ہیں، قرآن اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو مسلمان جو ایمان والے ہیں وہ آپ کے قریب نہیں آتے، پھر آپ دعوت کیسے دیتے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، آپ کو سخت مزاج نہیں بنایا، نرم دل ہیں۔ ہم کسی سے بات کریں، نرمی سے گفتگو کریں، یہ اسلام نے سکھایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ معلوم یہ ہوا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دونوں گئے علیہم السلام، فرعون کے پاس سمجھایا، انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ ہمارے سامنے ہیں، قرآن کی بات ہے، قرآن نے کہا۔ اسی لیے میرے دوستو، انسان کو چاہیے کہ دنیا کے اندر ظلم نہ کرے، اور دوسری چیز یہ بتلائی کہ اے لوگوں صبر سے کام لو۔ دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے خلاف علم بغاوت بلند کیا جا رہا ہے، پریشان کرنے کی ہر ممکن لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگوں صبر کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں صبر کرو صبر کرو، کیا صبر کریں، کتنا صبر کریں؟ نہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے یوسف کے کھونے کے بعد جو صبر کیا تھا، اور ایک زمانے کے بعد یوسف علیہ السلام ان کو مل گئے تھے، کیسی انہوں نے صبر کی، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے مایوس ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے گناہ سے زیادہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، لہذا اپنے گناہ پر شرمندہ تو ہو لیکن مایوس اللہ سے مت ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ چاہے تم کیسے بھی ہو اللہ ضرور معاف کرے گا۔ اس خدا کے سامنے رجوع ہو، اللہ سے مانگو۔ تو میرے دوستو صبر کرنے کا حکم ہے، ہر حالت میں استقامت اختیار کرنا، صبر اختیار کرنا۔ اللہ ضرور اپنے مسلمان بندوں کا ہاتھ تھامتا ہے، اٹھاتا ہے، جیسے کہ آپ نے دوسرے ملکوں میں غزہ میں آپ نے دیکھا، اخباروں میں آپ نے پڑھا، رسائل میں پڑھا، جرائد میں پڑھا، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، جیسے حضرت ایوب علی نبینا علیہ السلام نے صبر کیا، ان کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، 40 سال تک یہ بیماری میں وہ مبتلا رہے۔ انسان صبر کرتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، ان کو ایک ناسور پھوڑا جسم میں ہو گیا تھا، 32 سال تک اس پھوڑے کے ساتھ رہے، ایک ہی کروٹ پر کھانا کھاتے، اسی طرح نماز پڑھتے، 32 سال تک، 32 ایئرس تک وہ اسی بیماری میں پھوڑے کی حالت میں سب کام کرتے رہے، پھر بھی ان کا چہرہ کھلتا تھا، ہنستے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو تکلیف رہتی ہے، اتنے سخت بیمار رہتے ہیں، پھوڑے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، پھر بھی آپ کو دیکھتا ہوں کہ حشاش اور بشاش رہتے ہیں، خوش حال رہتے ہیں، یہ ماجرا اور قصہ کیا ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ میں اس پھوڑے کی حالت میں رہتا ہوں، میں نے 32 سال دیکھا کہ فرشتے بستر پر مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے عالم غیب کی چیزیں میرے سامنے ظاہر کر دی، تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ ایسا صبر کیا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے اور آتے تھے، ایسے ایسے حالات آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جب کوئی پریشانی آتی فوراً جا کر کے اللہ کے سامنے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے مسئلے حل کراتے تھے۔ حالات آتے ہیں اور یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ دنیا جو ہے مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں کوئی سکون کی زندگی نہیں گزارتا۔ قرآن خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، اور اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ضرور بھی ضرور، یعنی یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے، جان دے کر کے بھی آزمائیں گے، جان لے کر کے بھی آزمائیں گے، پیسہ دے کر کے بھی آزمائیں گے، پیسہ لے کر کے بھی آزمائیں گے، باغات اور کھیت دے کر کے بھی آزمائیں گے، باغات اور کھیت کو جلا کر کے بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے اپنے لوگوں کو آزماتے ہیں، اور مقصد اور نتیجہ یہ ہوتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ کس حد تک ایمان پر جمع رہتا ہے، یہی آخری فیصلہ اور یہی آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسی پاور دی ہے، جس کو جیسی طاقت دی ہے، وہ اپنی طاقت میں آ کر کے اللہ کے سامنے خدا بننے کی کوشش نہ کرے، خدا کی زبان نہ بولے۔ خدا کی زبان یہ ہے، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تقربوا الزنا۔ دنیا کے اندر کسی کو بھی خدا کا لہجہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس نے خدا کا لہجہ استعمال کیا اللہ نے اس کو تہو بالا کر دیا، جیسا کہ آپ نے امریکہ میں دیکھا۔ قرآن خود کہتا ہے، اسی لیے اللہ کی وحدانیت، اللہ کا تعارف لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم بادشاہت دیتے بھی ہیں اور بادشاہت چھینتے بھی ہیں، طاقت دیتے بھی ہیں، طاقت لیتے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں بیدک الخیر، اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اس لیے سب کو اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ بلا رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ سے مانگو، جو ہوگا وہیں سے ہوگا، جو کرنے والی ذات ہے، یہ دنیا کی مخلوق، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، اگر اس کے اندر پاور ہے تو پاور دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دکان میں نفع نہیں ہے، نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، خود اس کی خوبی نہیں ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایس ایچ او جو تھانے کا بڑا ہوتا ہے، اس کو جب ڈی ایس پی بلاتا ہے دوڑ کے جاتا ہے، ڈی ایس پی کو ایس پی بلاتا ہے دوڑ کے جاتا ہے، ایس پی کو ڈی آئی جی بلاتا ہے دوڑ کے جاتا ہے، ڈی آئی جی کو آئی جی بلاتا ہے دوڑ کر جاتا ہے۔ اس کے سامنے اہمیت معلوم ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے، اگر میں نافرمانی کروں گا یہ مجھے بھگا دے گا یا مجھے عہدے سے نکال دے گا۔ وہ تو احکم الحاکمین ہیں،
وہ تو آقاؤں کا آقا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی طرف سے ہٹ کر کے ہم مخلوق کی طرف ہم نے کیوں رجوع کیا؟ یہ اللہ کل قیامت کے دن اگر پوچھ لیں گے کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ تعالیٰ کل دھکے دے دیں، بھگا دیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، اور فتنہ پروری اختیار کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو آنکھ دکھلانے کی وجہ سے، دوسرے کو ستانے کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو بڑا جتلا کر دوسروں کو بھگانے کی وجہ سے اگر اللہ یہ کہہ دے تیرا ظلم بے انتہا ہے، تو بھاگ جا، اللہ بھی ٹھکرا دے، نبی بھی ٹھکرا دے، تو بتاؤ کون ہاتھ پکڑنے والا ہوگا؟ وہاں ہاتھ پکڑنے والا اللہ ہے۔ اللہ معاف کرے گا تو ہمیں معافی مل سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، میری آپ کی امت مسلمہ کی سفارش ہوگی۔ لہذا ظلم اختیار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ہر حال میں راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے، چاہے اللہ جس حال میں رکھے شکر اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ دو صفت شکر اور صبر جو ہے مقام قرب ملتا ہے ان دونوں چیزوں سے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ شکر گزاری انسان کو فرعون بننے سے روکتی ہے، اس نے تو کبھی شکر ہی نہیں کیا، وہ تو خود کہتا تھا میں سب سے بڑا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، حالات چاہے جیسے بھی ہو، ہر حالت میں، چاہے اپنا مالی حالت ہو، چاہے جسمانی حالت ہو، چاہے گھریلو حالت ہو، چاہے معاشرے کی حالت ہو، چاہے کوئی اور حالت ہو، ہر حال میں اللہ پر صبر کرنا اور اس کا شکر بجا لانا، یہ انسان کی اور مومن بندے کی شان اور پہچان ہے۔ صبر سے بھی آپ کو مقام قرب ملے گا، شکر سے بھی اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی نصیب ہوگی۔ اور دنیا کے اندر ان سب چیزوں کا مزہ نہیں آتا کہ قرب سے کیا ہوگا، دنیا ہی تو ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آنن فانن کب کیا کر دیں گے، نہ میں جانتا ہوں، نہ آپ جانتے ہیں، نہ کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے، چاہے بڑا سے بڑا فرشتہ ہو، کیا ہونے والا ہے کسی نبی کو خبر نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے آئندہ کل کیا ہوگا، جمعہ کی نماز کے بعد کیا ہوگا، نماز میں کیا ہوگا، بازار میں کیا ہوگا۔ ابھی آ رہا تھا ریتی بولی سے شیخ پیٹ پر ایک کمپنی میں آگ لگ گئی، کسی نے سوچا نہیں تھا صبح کے وقت میں کہ ایسی آگ لگے گی، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کب کہاں آگ لگا دے اور اللہ تعالیٰ کب کیا کر دے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کمزور، ناتواں، ضعیف بندے ہیں، پھر تکبر اور ظلم کرنے کا کیا اختیار رہ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، بڑائی میری چادر ہے، جو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ کر کے رکھ دوں گا۔ بڑائی، کبریائی اللہ کی صفت ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ خالق ہیں۔ انت خالقنا و مالکنا و رازقنا، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب یہ حالت ہے اور جب ایسا مسئلہ ہے تو انسان کو کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بندہ بن کر رہنا چاہیے، رب بننے کی کوشش ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر اپنی طاقت کے بل بوتے پر کوئی کسی کا کوئی چھین لیتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک مچھیرا کسی سے مچھلی چھین لیتا ہے، مچھیرا کے پاس مچھلی ہوتی ہے، کوئی دوسرا آدمی مچھلی چھین لیتا ہے۔ مچھیرا کمزور تھا، وہ بیچارہ تالاب کے پاس گیا، مچھلی مارنے کے لیے گیا، مچھلی اللہ نے اس کے جال میں پھنسا دی، وہ اپنے رزق تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا، اللہ نے مچھلی دے دی۔ ایک پہلوان آیا، طاقتور آیا، اور اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر کہنے لگا یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں کیوں دوں گا، وہ مانا نہیں، یہاں تک کہ طاقت کے نشے میں آ کر کے اس نے وہ مچھلی چھین لی۔ اب جیسے ہی مچھلی وہ گھر لے کر آتا ہے، مچھلی نے اپنا کانٹا، مچھلی کا کانٹا اس کے انگوٹھے میں لگ گیا۔ اب اس کی وجہ سے اس کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے اس کا ہاتھ سوج گیا، یہاں تک کہ پورا ہاتھ سوج گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی انگوٹھا کٹوانا پڑے گا۔ انگوٹھا کٹوایا گیا، پھر بھی اس کو چین نہیں آیا، پریشان رہتا تھا۔ تو ایک اللہ والے ملے، انہوں نے کہا تمہارا علاج یہ ہے، جس کی یہ مچھلی تم نے لی ہے تم اسی سے معافی کراؤ، اس سے پوچھو کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ پہلوان طاقتور اس مچھیرے کے پاس جاتا ہے، مچھلی مارنے والے کے پاس جاتا ہے،
اس سے معافی مانگتا ہے تب اس کو سکون ملتی ہے اور تب اس کو جو اچھا لگتا ہے اور اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ مچھلی والے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، میں اپنے بال بچوں کے لیے یہ مچھلی پکڑ رہا تھا اور اسی پر میرا گزارا تھا، تم نے جب مجھ سے چھین لیا تو میرے دل سے بد دعا نکلی کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اسی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو گئی، خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ظلم کا یہ انجام ہوتا ہے، ظلم کا انجام ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کو ہم نے قرآن کریم کی آیتوں سے دکھلایا اور بتلایا کہ دنیا کے اندر کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں صاف فرمایا ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تعالیٰ کبر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا سبق اور حاصل اور خلاصہ یہ ہے، صبر اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ غلبہ آپ کو دیں گے بشرطے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ دین کی حفاظت میں کھڑے ہیں، اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کو کوئی یہ نہیں بول سکتا 1 گھنٹہ صبر کیا، 2 گھنٹہ صبر کیا، 1 دن صبر کیا، اللہ کو کیا ہو گیا کہ مجھ پر ہی آفت آتی، یہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے جو جسم عطا کیا ہے، جو جان دی ہے، جو مال دیا ہے، جو آنکھیں دی ہے، جو پیر دیا ہے، جو ہاتھ ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر اور شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے عالیشان گھر دیا ہے، بعض دنیا کے اندر وہ ہیں جن کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے، سڑکوں پر زندگی گزار رہے ہیں، اسٹیشنوں پر زندگی گزار رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے گھر بھی دیا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے اندر، آپ کے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا ہوگی، اور صبر کرنا ہے۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ فلاں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ اشراق بھی پڑھوں گا، چاشت بھی پڑھوں گا، مغرب میں اوابین بھی پڑھوں گا اور تہجد بھی پڑھوں گا۔ تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اور یہاں بالکل الٹا نقشہ ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس 1 گھر ہے، میں 2 گھر بناؤں گا، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس 3 گاڑی ہونی چاہیے۔ اس کے دنیا میں ہم مقابلہ اور تقابل کرتے ہیں، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ زلزلے کے ذریعے تہس نہس کر دیں گے، آفت کے ذریعے تہس نہس کر دیں گے، فلاں چیز کے ذریعے۔ اس لیے میرے دوستو، جب ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، جب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بس اللہ کا بندہ بن کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ اس سے خوش ہوں گے، اور جب اللہ خوش ہوں گے تو فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن آپ کو سلام کریں گے، آپ کو بلائیں گے اور آپ کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، کبر سے، ظلم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔